اس امت میں سے کچھ لوگ جو بیدار ہو جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، جو جاگ جائیں، جنہیں یاد آ جائے. مجھے بڑا پسند ہے یہ ہمدرد کے جو پرچے بچوں کے لیے خاص طور پر جو رسالہ نکلتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جاگو اور جگاؤ. جاگو اور جگاؤ بڑی اچھی اصطلاح ہے، بڑی عام فہم. خود جاگو اور جو جاگ جائیں دوسروں کو جگائیں، بیدار کریں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں. شکریہ. جو جاگ گئے ہیں، جنہیں یہ ہوش آ گیا ہے، میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں تو بحیثیت مجموعی اس امت کا فرد ہوں جو دنیا والوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی. میرے ذمے تو بڑا عظیم فریضہ ہے. وہ فریضہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے سپرد کرتا رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جسے یہ ہوش آ جائے اب وہ دوسروں کو جگائے. جو جاگتے جائیں وہ ایک امت بن جائے، چھوٹی امت. جیسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ریاست میں ریاست، پارٹی میں پارٹی. ایک بڑی امت ہے، 1 ارب سے زیادہ کی تعداد میں امت محمد ہے اس وقت دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوئے ہوئے ہیں. کس اعتبار سے سوئے ہوئے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے سوئے ہوئے نہیں ہیں. ہر شخص اپنی بہتری کے لیے کوشاں ہے، زور لگا رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے. دین کے اعتبار سے سو گئے، بحیثیت امت محمد جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے سوئے ہوئے. تو جو جاگ جائیں وہ جاگیں، آپس میں مل جل کر اس بڑی امت میں ایک چھوٹی امت بنائیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک امت تو ایسی لازماً ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. اور نوٹ کیجئے آخری ٹکڑا اس آیت کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جان لو کہ صرف وہی ہوں گے فلاح پانے والے. یہ سوئے ہوئے فلاح نہیں پائیں گے. جو جاگ جائیں گے اور جگائیں گے اور جو اپنے اس فرض منصبی کو ادا کریں گے، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صرف وہ ہوں گے فلاح پانے والے. اولئک هم المفلحون. آپ صدق کے دل سے دعا کیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پہلا تمہیدی مضمون میرا ختم ہوا. ذہن میں ٹانکتے جائیے. خلاصہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی غرض تاسیس یا شہادت علی الناس کہیے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب دوسرا مضمون ہے، اس کے لیے ذرا یہ الٹ لیجئے آخری صفحے پر، چونکہ یہ 2 ورقہ ہے. اس پر میں نے ایک بڑی محنت کر کے قرآن مجید کے 9 مقامات منتخب کیے. ایک مضمون کو واضح کرنا مقصود ہے. وہ مضمون کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھیے. بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بہت سے انتہائی نیک لوگ، انتہائی نیک نیت لوگ، پھر یہ کہ دین کے لیے حرکت بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ایک مغالطے میں مبتلا ہو گئے. وہ مغالطہ کیا ہے؟ کہ صرف نیکی کی تلقین کفایت کرتی ہے، نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں. کسی برائی پر تنقید کا کوئی فائدہ نہیں. بھلائی کی تلقین کرو، جب بھلائی پھیلے گی خود بخود جو بدی ہے وہ رفع ہو جائے گی. بعض اعتبارات سے بات بڑی وزنی بات ہوتی ہے. تم روشنی پھیلاؤ، تاریکی خود بخود کافور ہو جائے گی. بھلائی کا پرچار کرو، بھلائی کو پھیلاؤ، بدی جو ہے خود بخود جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی. لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور دینی اعتبار سے بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس میں بہت سے نیک نیت حضرات، ان کی نیت سے پر کوئی شک نہیں. پھر ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے، اس کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں، وہ سب بھی مسلم ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج آپ قرآن مجید کے 9 مقامات کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باہم لازم و ملزوم. میں نے جو اس کا عنوان قائم کیا ذیلی، باہم لازم و ملزوم، ایک گاڑی کے 2 پہیے یا ایک ہی تصویر کے 2 رخ. ایک پہیے پر تو گاڑی گھوم جاتی ہے، 2 پہیوں پر گاڑی آگے بڑھتی ہے. ایک گاڑی کے 2 پہیے، اسی طریقے سے ایک تصویر کے 2 رخ، باہم لازم و ملزوم. اس کو چونکہ
بڑی اہمیت کے ساتھ ذہن نشین کرانا مقصود ہے، تو میں نے یہ 9 مقامات قرآن مجید کے نکالے جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ دونوں لازم ہیں، لازم و ملزوم۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید تو یہ 2 چیزیں بیان کر رہا ہے لیکن اصل میں تو ایک ہی چیز ضروری ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن پر طعن کیا ہے، اللہ کے کلام پر گویا کہ میں ایک یہ نقص نکال رہا ہوں کہ شاید یہ صرف شاعری ہو رہی ہے، لفاظی ہو رہی ہے۔ قرآن ہر جگہ دونوں اصطلاحات کو لا رہا۔ دیکھیے چونکہ وقت کم ہے، اب ذرا ایک ایک کر کے ان آیات کو پڑھیے۔ میں نے الحمدللہ شروع کیا اس اعتبار سے کہ شان باری تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں بیان ہوئی، اور یہ آیت تو آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی اس لیے کہ ہر خطبہ جمعہ میں آپ یہ آیت سنتے ہیں۔ خطبہ ثانیہ جب ہوتا ہے جس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو یہ آیت جو ہے اس پر خطبہ ختم ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال توازن پیدا کیا ہے، حکم بھی دیا 3 باتوں کا، روکا بھی 3 باتوں سے۔ عجیب توازن ہے، ذرا غور کیجئے اس کے حسن کو۔ حسن توازن ہی میں سارا حسن ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اگر آپ نے توازن ڈسٹرب کر دیا اس میں حسن باقی نہیں رہے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کا حق ادا کرنے۔ میں چونکہ اس وقت درس نہیں دے رہا ہوں ان آیات کا، مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر رہے کہ امر اور نہی یہ دونوں ساتھ ساتھ، اور اس میں یہاں توازن اللہ نے اس درجے کیا ہے کہ 3 ہی چیزیں مقابل میں لایا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو بدیوں سے روکتا بھی، ورنہ اگر وہ فلسفہ درست ہوتا کہ محض نیکی کی تلقین سے بدی خود و خود کافور ہو جائے گی تو بدی کی نشاندہی کر کے اس سے روکنے کی اضافی طور پر ضرورت نہیں تھی۔ آگے چلیے نمبر 2، تقاضائے فطرت و حکمت۔ یہاں میں نے سورہ لقمان کی آیت لی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا، نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، سلیم العقل سلیم الفطرت انسان، حکیم اور دانا انسان۔ انہوں نے اپنے غور و فکر سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یہاں سے قرآن مجید نے حضرت لقمان کو امر بنا دیا، اس لیے کہ ان کا ذکر جب تک قرآن ہے ان کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ قرآن رہے گا ان کا ذکر موجود رہے گا۔ یہ شان ہے اللہ نے اپنے اس بندے کی جو بڑھائی ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے تعین کے ساتھ یا تو رسولوں کا نام آتا ہے یا یہ کہ صحابہ میں سے حضرت زید کا ذکر خاص طور پر صحابہ جو ہے اس اعتبار سے کیا کرتے تھے کس قدر خوش قسمت ہے اس کا نام قرآن میں آیا۔ فلما قضا زید وطرہا، تو یہ وطرہ منہا زید وطرہ یہ سورہ احزاب میں آیا تو لوگ رش کرتے تھے، زید تمہارا نام قرآن میں آیا۔ ایسے ہی یہ ایک حکیم اور دانا انسان۔ اب ان کی اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا تقاضائے فطرت و حکمت۔ فطرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے۔ اب ان کی یہ آیت نوٹ کیجئے جو قرآن مجید میں ان کی بات نقل فرمائی گئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بچے نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر صبر کر جو تجھ پر بیتے۔ دیکھیے بڑی پیاری بات، نیکی کی تلقین پر کبھی آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی۔ لوگ سن لیں گے مانے یا نہ مانے، بھائی بھلا کام کیا کرو، نیک کام کیا کرو، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی روزہ رکھا کرو، کوئی آپ کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن اصل میں جب جوابی کارروائی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، جب آپ کسی بدی پر روکیں اس وقت پھر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، اس وقت پھر جو ہے ریٹیلیشن ہوتی ہے۔
چھوٹے سے بچے کو کہہ کر دیکھیے کہ بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ سڑک ہے، کسی کا سر پھوڑ دو گے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دو گے، لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے پھر آپ کا وہاں سے اپنی عزت کو سالم لے کر واپس چلا جانا آسان نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات کہہ کر دیکھیے کسی کو۔ اس لیے یہاں حضرت لقمان فرما رہے ہیں میرے بچے نماز کو قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو آئے اسے جھیل، برداشت کر، صبر کر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہی تو ربط ہے سورۃ العصر میں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق کی وصیت کر کے ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو صبر کی بھی ضرورت پیش آئے۔ تیسری چیز پر آئیے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا تھا 30 راتوں کے لیے، پھر وہ بڑھا کر 40 راتیں کی گئی، اور وہاں ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرست شروع کر دی۔ تو جب وہ واپس آئے ہیں تو بہت غضبناک ہوئے، وہ تو آپ کے علم میں پورا واقعہ ہے۔ پھر سب سے بڑی توبہ ہوئی ہے تاریخ میں، 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں اس مرتد ہونے کی پاداش میں۔ ہر قبیلے میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، تو جو لوگ توحید پر قائم رہے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ذبح کرو۔ مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد، نبی کے ساتھی ہونے کے بعد، اور گائے کی پرستش کی ہے۔ یہ سارا جو ہے جس کو آج کی اصطلاح میں آپ فرج بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا فرج ہوا یہ اپنی اس پارٹی کا۔ اس کے بعد کوہ طور پر وہ 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے۔ دعا کی پروردگار ہم سے خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے، اور ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے، وہ تو ہر شے کے ساتھ، رحمتی وسعت کل شے۔ ایک میری خاص رحمت ہے جو میں نے لکھ دی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس نبی امی کی جو شان بیان ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت ہے یہ، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے میرے رسول نبی امی کی، جس کو وہ دیکھیں گے، موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی پیشین گوئیاں درج ہوں گی۔ اب وہ نبی جب آئیں گے کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلا کام کیا ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم لہم الخبائث۔ نبی جب آئیں گے میرے نبی امی، میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کریں گے؟ انہیں نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے، اور ناپاک اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے۔ لیکن اس میں پہلی شے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہی گاڑی کے دونوں پہیے لازم و ملزوم، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ نمبر 4، شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں درجہ بدرجہ سیڑھی اتر رہا ہوں۔ شان باری تعالیٰ سب سے اوپر، پھر وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کو انسانوں کی فطرت کو کہا گیا فطرت اللہ، اس لیے نمبر 2 پر اس کو لایا ہوں۔ نمبر 3 پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 پر صحابہ، درجہ بدرجہ نیچے اتر رہے ہیں۔ صحابہ کی شان کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں، اور ان کی شان کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ اس کا ذرا کانورس بھی دیکھ لیجئے۔ یہ کانورس کا لفظ شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد آیا ہو جنہوں نے انگریزی میں میٹرک میں جیومیٹری پڑھی تھی۔ ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، ایک نظریہ ہے، ایک اس کا عکس ہے، تو اس کا بھی ایک عکس ہے۔ منافقین کی شان بیان ہوئی ہے، کیفیت منافقین، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں۔
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. لفظ دونوں یہاں بھی آ گئے. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, پشت پناہ ہیں, مددگار ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں. یہاں میں ذرا ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں. ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیف انتم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. کیا حال ہو جائے گا مسلمانوں تمہارا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے؟ صحابہ حیران ہوئے. ان کے لیے تو یہ ناقابل قیاس, ناقابل گمان بات. انہوں نے کہا اوا کائن ذالک یا رسول اللہ. انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا ہے اللہ کے رسول کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا بل اشد من ذالک سیکون. تم اسی پر حیران ہو رہے ہو میرے صحابہ, اس سے بھی زیادہ شدید کیفیت پیدا ہو جائے. اب وہ حیران ہوئے وہ کیا ہوگی؟ فرمایا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف. وہ دور بھی آ جائے گا کہ تم منکر کا حکم دو گے اور بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے. یہ وہ شان ہے منافقین کی کیفیت. گویا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں یہ نفاق عام ہو جائے گا. آج آپ کا معاشرہ وہی ہے. نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل, بدی کے راستے کھلے ہیں, کشادہ ہیں, کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں. کوئی نوجوان ذرا داڑھی رکھ لے, تمام رشتہ دار, اعزاء, قریب, والدین وہ اس کے سر کو اس پر سوار ہو جائیں گے تم نے کیا کیا. ذرا گھر میں کوئی شرعی پردہ کر کے نافذ کر کے دیکھیے, یو ول بی این آؤٹ کاسٹ. آپ اپنے معاشرے سے نکال دیے جائیں. آپ بالکل آپ کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے عزیزوں سے کٹ جائے. کر کے دیکھ لیجیے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا بل اشد من ذالک سیکون, کہ میری امت پر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا روک دیں گے اور بدی سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, بلکہ اشد من ذالک سیکون. اور وہ کیا ہے؟ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف, جو کہ اس وقت منافقین کی شان. آگے آئیے, یہ 6 آیت میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں پہلے ہی. امت کا فرض منصبی کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نمبر 7, دور زوال میں امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل کا نقطہ عروج. یہ 3 آیات جو یہاں درج ہیں, میں نے ایک تقریر کی تھی آپ کے اسی شہر کراچی میں ایک مسجد میں آج سے 4 سال قبل. اس پر مفصل خطاب ان 3 آیات کی روشنی میں ایک لائحہ عمل کیا کریں اس حال میں, کس طریقے سے صورتحال تبدیل ہو. قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اس نے اس دور کے لیے بھی ہدایت دی ہے, بعد والے دور کے لیے بھی ہدایت دی. اس دور زوال میں اگر یہاں سے اب اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو لائحہ عمل درکار ہے تو بھی رجوع کیجئے قرآن کی طرف. قرآن مجید نے ان 3 آیات میں سورہ آل عمران کی آیات 102, 103, 104 ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا ہے, جس میں آخری بات وہ ہے جو ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص تقوی اختیار کرے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مل جل کر بنیاد مرصوص بنو, قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور تیسرا نقطہ ضربہ سلام کیا ہے اس کا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت تو ایسی قائم ہونی چاہیے جو یہی 3 کام کرے اور کوئی کام نہ کرے. میں یہاں پر عرض کر دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ آج وہ بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی, ہماری دینی جماعتیں بھی اپنے اصل ہدف سے ہٹ چکی. اس وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ اس کے کرنے کے صرف 3 کام قرآن نے بتائے. خیر کی طرف دعوت, نیکی کا حکم, بدی سے روکنا. یہ پاور پالیٹکس میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا, کبھی کسی کا پاسنگ بن جانا, کبھی کسی کا ضمیمہ بن جانا,
ادھر سے ادھر جو سیاسی اعتبار سے لڑکتے رہ رہے ہیں، یہ در حقیقت اپنے اصل ہدف سے ہٹ جانے کی بنا پر وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اپنے اصل ہدف سے، ہمارے یہ جو لائحہ عمل کا جو ہدف ہے اس سے ہٹ چکے ہیں۔ بہرحال اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ وہ جو میں نے تقریر کی تھی وہ بھائی جمیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور عمر بھی دے، انہوں نے میری کتنی ہی تقریریں ہیں، بڑا مشقت طلب کام ہے یہ ٹیپ سے اتارنا، اور یہ کر رہے ہیں کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 15 برس ہو گئے ہیں انہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ میری بہت سی تقریریں ایسی ہیں جو انہی کے ذریعے سے وہ کتابی شکل میں آئی۔ اسی کراچی میں میں نے ایک تقریر کی تھی، اسی آیت کے حوالے سے جو ابھی سورہ اعراف کی ہم نے پڑھی ہے، اس میں اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کیا کریں گے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ ہمارے اس رسول نبی امی کو جو لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اس کا اتباع کریں گے، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ وہ تقریر بھی انہوں نے اتاری تھی اور وہ چھپ چکی ہے، کتنے ایڈیشن اس کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں الحمدللہ بہت پسند کیا گیا، وہ عوام میں خواص میں، اس لیے کہ ایک بالکل نقطہ نظر سامنے آیا، یہ مختلف نقطہ نظر کہ آیا صرف درود پڑھ دینے سے حق ادا ہو گیا، یا یہ کہ عید میلاد منا لینے سے حق ادا ہو گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جلوس نکال دینے سے حق ادا ہو گیا، یا کوئی اور ذمہ داریاں ہیں ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی طرح اس تقریر کو بھی انہوں نے اتارا تھا، اور اب وہ بھی کتاب کی شکل میں شائع ہو رہی ہے، لیکن تازہ میثاق جو میں خاص طور پر حکم دے کر آیا تھا کہ اس کو جلدی سے شائع کیا جائے، اور بائی ایئر کارگو میں نے منگوایا ہے، آج اس کے نسخے باہر موجود ہیں۔ یہ کوئی 64 صفحے کا کتابچہ ہے جو اس میثاق کے اندر پورا کا پورا آ گیا، لہذا میں آج اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا۔ یہ جو سہ نکاتی لائحہ عمل ہے، آپ میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ اس کو میثاق کے شمارے کو لے کر جائے، اور آج ہی رات اسے پڑھ لے، انشاءاللہ وہ محسوس کرے گا کہ یہ ایک ایسی شے ہے جسے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے ہمیں لائحہ عمل دیا ہے، ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غزوہ حنین کا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب صحابہ، چونکہ بوچھاڑ ہوئی تھی تیروں کی، بڑی سخت بوچھاڑ، جب حضور اور مسلمانوں کا لشکر جب جا رہے تھے تو ایک تنگ درے میں، پہاڑی کے درے میں سے گزر رہے تھے، اور پہاڑی کے دونوں طرف جو ہے پہاڑوں پر اس درے کے وہ کفار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو پھر بوچھاڑ کی ہے تیروں کی تو بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بلند کی، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا عباد، اے اللہ کے بندوں کدھر جا رہے ہیں؟ آؤ میری طرف۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن آج پکار رہا ہے، الیہ یا عباد اللہ، آؤ میری طرف، میرے پاس پروگرام ہے، میرے پاس لائحہ عمل ہے، میرے پاس ہدایت ہے، لیکن تم نے مجھے اپنا امام بنایا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتابچے کا انتصاب لکھا ہے، یہ جو شروع میں ہوتا ہے، ان باہمت لوگوں کے نام جو قرآن حکیم کو واقعتاً اپنا امام بنانے کا عزم کر لیں۔ یہ کتابچہ ان کی خدمت میں پیش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو امام بنائیں تو قرآن یہ راستہ سہ نکاتی راستہ ہے جو دکھا رہا ہے۔ وہ اس میثاق کے شمارے میں اور مضامین نہیں ہے، اس میں صرف ایک چھوٹا سا مضمون اور ہے، پورا کتاب اسی کتابچے پر یہ میثاق کا شمارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ لے کر جائیے، یوں سمجھیے کہ میرے آج کے درس کا یہ تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ اب آ جائیے اس موضوع کی طرف۔ ہم نے 7 مقامات دیکھ لیے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم و ملزوم ہے۔ 8واں یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، اصحاب اقتدار کا فرض عین، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم اختیار اور اقتدار اور تمکن فی الارض، حکومت عطا فرما دیں تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گاڑی کے دونوں پہیے۔ آخری مقام وہ ہے جو آج آپ نے آیات ابھی سنی عزیزم اسد الرحمان صاحب سے،
یہ ہے سرفروش اور جانباز اہل ایمان کے اوصاف کا ذروہ سنام۔ یہ آیات کاش کے پورا کا پورا درس ان دو آیتوں پر ہوتا۔ اس کا آغاز ہوا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ جنت چاہیے تو جان اور مال میرے حوالے کر دو۔ جو بھی باشعور صاحب ایمان ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک بیع و شراء کر چکا، اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا۔ لہذا اسی کا مظہر یہ تھا کہ وہ لوگ سرفروشی اور جاں فشانی جب پکارا گیا میدان میں آ گئے جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے کچھ اوصاف ہیں جو اگلی آیت میں بیان ہوئے۔ میں پورا آیت کا اس وقت ترجمہ نہیں کر رہا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ذرا نوٹ کیجئے یہ سرفروش لوگ، فدائین لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی یہ تمنا یہ رکھیں جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میری بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ تو یہ خواہش ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، لیکن اس خواہش کے ساتھ ساتھ کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ وہ اوصاف کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلا وصف توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے۔ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کرے، رجوع کرے۔ عابدون، اللہ کے عبادت گزار، اس کے اطاعت شعار، اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینے والے۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہنے والے۔ السائحون، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کر لینے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے اللہ کی جناب میں۔ الساجدون، سجدے کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دیتی، ان کی کامیابی جو ہے اس کی خوشخبری انہیں سنا دیجیے۔ یہ ذروہ سنام ہے، اس لیے کہ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی اگلا قدم بیان کر دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ الحافظون لحدود اللہ۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں انقلاب اسلامی کے مراحل کئی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں، کتابی شکل میں بھی موجود ہے۔ آخری مرحلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے ڈیمونسٹریشن، میدان میں آ جانا۔ اب یہ غلط کام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ نہی عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ چیلنج کر دینا کہ یہ کام، اب تک تو ہم خوشامد کر رہے تھے، اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، اب نہیں ہونے دیں گے، ہماری لاشوں پر ہوگا، جیتے جی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے حفاظت اللہ کے حدود کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فوج، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے فوج پر، آپ کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ صرف ہوتا ہے فوج پر، کیا مقصد ہے اس کا؟ آپ کی زمین کے ایک ایک چپے کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں، سرحدوں کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں، جان دے دیں، لیکن یہ کہ ایک چپا زمین کا ایک انچ جو ہے اس ملک کی، وہ دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ابھی 16 کروڑ نہیں، تقریباً 20 کروڑ روپیہ جو ہے ایکسرسائز پر خرچ ہو گیا۔ یہ ایکسرسائز کاہے کے لیے؟ تاکہ ہماری افواج چاق و چوبند رہیں، تیار رہیں، کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے سست پڑے ہوئے نہ ہو، زنگ نہ لگا ہوا ہو کہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ حفاظت، حدود اللہ، حدود ارضی کی حفاظت، زمین کے وطن کی حدود کی حفاظت۔ اسی طرح اللہ کی بھی حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب نہ پھٹکو۔ کہیں آتا ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، انہیں پامال نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ یہ حدود اللہ۔ اب اللہ کا ایک بندہ، وہ سرفروش، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو جان اور مال بیچ چکے اللہ کے ہاتھ، وہ در حقیقت اس کی چوٹی کیا ہے؟
وہ اللہ کے حدود کا محافظ بن کر کھڑا ہو جائے. میرے جیتے جی یہ حد لا کی حد جو ہے یہ پامال نہیں کی جائے گی. میں زندہ رہوں اور اللہ کی حدود جو ہے پامال کر دی جائے, نہیں ہوگا. جب یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں مجھے حضرت ابوبکر صدیق یاد آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے یہی فرمایا تھا, ایبدل الدین وانا حی, کیا دین کے اندر تغیر کر دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا. جبکہ کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا اور کچھ حضرات نے مشورہ دیا تھا, آپ یہ اتنے سارے محاذ ایک دم نہ کھول لیجئے. ایک طرف تو مدعیان نبوت ہے کھلم کھلا مرتد, ٹھیک ہے ان کے خلاف تو اقدام کیجئے, لیکن انہوں نے کسی نبی کو تو نہیں مانا ہے, کسی چیز کا انکار نہیں کیا ہے, کلمہ پڑھ رہے ہیں, آپ ان کے خلاف جو ہے محاذ نہ کھولیے اس لیے کہ اس وقت بڑے حالات مخدوش ہیں. تو الفاظ کیا تھے ابو بکر صدیق کے؟ کیوں بن گئے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق؟ یہ مقام جو حاصل ہوا ہے, ایبدل الدین, کیا دین کے اندر تبدیلی کر دی جائے گی؟ وانا حی, اس حال میں کہ میں زندہ ہوں, نہیں ہو سکتا. فرمایا تھا انہوں نے جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا, مشورہ دیا تھا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ ایک طرف جو جیش اسامہ ہے اس کو بھی نہیں روک رہے, روم کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے اسے بھی جاری رکھ رہے ہیں, اس دلیل پر کہ حضور نے جو جھنڈا باندھ دیا تھا میں اسے کیسے کھول دوں؟ حضور نے لشکر تیار کر دیا تھا, ابھی جائے گا تو کیا کریں گے, یہاں پہ کون محافظ ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی محافظ نہ ہو, اگر درندے آ کر ابو بکر کو نوچیں تب بھی یہ کام ہو کر رہے گا, اس لیے کہ نبی صلی اللہ, میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں, ان کے جو کام ہیں ان کے مشن کی تکمیل میرا مقصد ہے زندگی, یہ ہے حفاظت حدود اللہ. تو یہ جو یہاں 9 اوصاف بیان ہوئے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان میں سے ایک ایک وصف اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. پھر کوالیفائی کرتا ہے آدمی, یہاں پہنچتا ہے, اب کوالیفائی کرتا ہے اس بشارت کے لیے, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دی جنہوں نے اپنی جانیں اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے, اور اس فروخت کرنے کے بعد ان کی زندگی کا, ان کے کردار کا, ان کے شب و روز کا نقشہ یہ. بہرحال اگرچہ اس میں کئی دوسرے مضامین بھی ضمنی طور پر آ گئے, لیکن میرے اس بیان کا مقصد کیا تھا؟ اس حقیقت کو واضح کرنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسیپریبل ہے, ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ہی حقیقت کے اجزاء لا ينفک ہیں, لا ينفک غیر منفک, جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ غلط فہمی رفع ہو جانی چاہیے. یہ مغالطہ جنہیں بھی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مغالطے پر متنبع اور مطلع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کام یہی ہے کہ جو بات کتاب و سنت سے سمجھ میں آتی ہے اسی کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں اور عام کریں. باقی یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اور ان کے ذہن کے اندر ان باتوں کا ڈالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں, یہ کسی انسان کے بس میں نہیں. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں, نیکی بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, جد و جہد بھی ہے, حرکت بھی ہے, محنت بھی ہے, لیکن ایک بہت بڑا مغالطہ کہ صرف بھلائی کی تلقین, صرف نیکی کی تلقین, صرف فضائل کی تلقین کے ذریعے سے سارے معاملات دور صحیح ہو جائیں گے, ساری گندگیاں دھل جائیں گی, یہ ممکن نہیں ہے. قرآن مجید 9 مقامات پر اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو متوازن طریقے سے بالکل بیلنس اجزاء لا ينفک کی حیثیت سے بیان کر رہا ہے, تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کسی ایک کو غیر ضروری یا اضافی قرار دے دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب پلٹ لیجئے, اب تیسری بات جو ہے, میں آج ذرا اس مختلف انداز میں درس دے رہا ہوں. اب تک میں نے 2 باتیں عرض کی. ایک یہ کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس کے لیے قرآن کی اصطلاحات 2 ہیں, شہادت علی الناس اور امر بالمعروف نہی عن المنکر. نمبر 2 یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں, یہ لازم و ملزوم ہیں, یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ ان میں اہم تر نہی عن المنکر ہے. اگر علیحدہ غور کرنا ہے اور خاص طور پر
علماء اور صوفیاء اور احبار اور رہبان ان کے کرنے کا اصل کام یہی. یہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ عنوان میں نے نوٹ کرایا تھا علماء و صلحاء کے کرنے کا اصل کام اور عذاب الہی سے نجات کی واحد راہ. اس کے ضمن میں یہ چند آیات کا ترجمہ سن لیجئے اور پھر یہ 3 احادیث ہیں جو ہمیں پڑھنی ہے. بڑی محنت کے ساتھ اسے چھپا کر لایا ہوں آپ کے لیے. بہت مواد ہے ان 2 اوراق کے اندر، 4 صفحے ہیں، لیکن آپ جا کر غور کریں گے یہ ایک پوری کتاب کا مضمون ہے جو اس کے اندر جمع کر دیا گیا. لیکن یہ کہ آپ کے پاس یہ بڑا ہینڈی رہے گا، آپ کی جیب میں رکھا رہے گا. غور کرتے رہیے، ان آیات کو یاد کرتے رہیے، یہ احادیث ہر وقت آپ کے سامنے رہے، آپ لوگوں کو سمجھائیے، سنائیے. اور یہ احادیث کا عکس میں نے لیا ہے اور اس کو شائع کیا ہے مکمل حوالوں اور متن کے ساتھ. اگر ویسے ہی تقریر کے اندر صرف حدیث کا مفہوم آ جائے تو یاد نہیں رہتا، آگے آپ بات کر نہیں سکتے. دیکھیے سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل پر تنقید ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں جو بھی میری تقاریر میں شریک ہوتے رہے ہیں، بارہا وہ حدیث سامنے آئی اور آج وہ میثاق کے اندر بھی آپ کو وہ حدیث مل جائے گی کہ حضور نے خبر دی تھی کہ میری امت میں بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی. یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو میری امت بھی گھسے گی، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا جو یہ حرکتیں شنی کرے گا. اسی کے حوالے سے ذرا بنی اسرائیل پر جو تنقید قرآن نے کی ہے سورہ مائدہ میں اس کو پڑھیے. فرمایا وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ آیات نمبر 62 اور 63 ہے. اور تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سو کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، مسارعت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش. دوڑ لگی ہوئی ہے ان میں، کہنے کو مسلمان، کہنے کو اللہ کے نام لیوا، کہنے کو موسیٰ کے امتی، کہنے کو تورات کے ماننے والے، سینکڑوں نبیوں کے نام لیوا، ابراہیم کے نسل سے. لیکن حال کیا ہے عملاً؟ ترا کثیر منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت. 3 کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اسم، گناہ کا کام، حق تلفی کا کام، لوگوں کے حقوق ضبط کرنے اور سلب کرنے کا کام، والعدوان اور زیادتی اور ظلم، تعدی، واکلہم السحت اور حرام خوری کے اندر سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے. آپ کے اس ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر جوا ان دنوں میں ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ سیور ریفل جو ہے وہ اتنا کروڑوں بلکہ اربوں کے روپے میں، آپ کی حکومت کی ذمہ دار وزیر اعظم اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے باقی ٹیکسز ویکسز جو ہے، میں تو وزیر خزانہ سے کہنے والی ہوں کہ سب کو چھوڑو اور یہ دھندا شروع کرو. اس میں جو رقم آتی ہے وہ تو کسی اور کام میں ہم نے دیکھی نہیں. یہ کون تھے لوگ؟ وہی مسلمان، وہی محمد کے نام لیوا، وہی وہ ان انعامات کی امید میں جوا کھیلنے والے. وہی لاکھوں لوگوں نے اگر حصہ لیا ہے تو یہ کوئی آسمان سے اترنے والی کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، یہ کوئی ہندو نہیں آ گئے تھے، یہودی نہیں آ گئے تھے، یہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بات فرمایا وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سو کو یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، کہ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں گناہ میں، زیادتی میں، ظلم میں اور حرام خوری میں. لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور ان کے صوفیاء. یہ نوٹ کیجئے، ربانیون اور احبار. احبار جمع حبر کی، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو. آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا گیا حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم. حبر کی جمع احبار، احبار کہتے ہیں بڑے عالم. لولا ینہاہم الاحبار والربانیون، ربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ والے، رب سے ربانی، اللہ والے. یہ فقراء، صوفیاء، صلحاء، یہ ظاہر بات ہے جیسے ہماری امت میں ہے، سابقہ امت میں بھی تھے.
علماء بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، درویش لوگ بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے عالم اور فقیہ بھی ہوتے تھے. تو فرمایا ان کے کرنے کا کام تو یہ تھا. وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے فرض منصبی کو ترک کر دیا. وہ لوگوں کو روکتے نہیں. روکے کیسے؟ حرام خوری سے روکیں گے، لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، دوسری کی طرف کر لیں گے. میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. ایک صاحب تعین کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اب آپ کے آئندہ آپ کے ہاں جمعہ میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ ہمیں ہر چند جمعوں کے بعد وہ حدیث سنا دیتے ہیں سود کے بارے میں، اور وہ حدیث ظاہر بات ہے سود کے بغیر تو کاروبار تو ہمارا چلتا نہیں. لیکن اب یہ حدیث سننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ماں کے ساتھ بدکاری ہے اس سے بھی 1000 گنا زیادہ کام. آپ وہ حدیثیں سناتے رہتے، میں آپ کے یہاں نہیں آؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام تو سنانا ہے، پہنچانا ہے، سمجھانا ہے. سننا چاہو سنو، اللہ تعالیٰ شاید آج نہیں کل توفیق عطا فرما دے. لیکن یہ کہ نہیں سننا چاہتے تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا. لہذا کیسے کہیں وہ علماء، کیسے کہیں حرام خوری ترک کر دو، جن بیچاروں کے لیے معاش کا معاملہ وہیں سے، تنخواہ وہیں سے آ رہی. وہی چودھری لوگ ہیں، وہی سرمایہ دار ہیں، وہی ہے کہ جو مسجد کا انتظام کرنے والے محتمم ہیں، ان کے کاروبار میں حرام ہے. وہی تو ہیں جو آ کر یہاں پر بہترین قالین بچھاتے ہیں، وہی تو سارا اہتمام کر رہے ہیں. لہذا نہی عن المنکر جب ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے، پھر تباہی اور بربادی عام ہو جاتی ہے. آج اس مضمون کو سمجھیے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے صوفیاء اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے. لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ عمل جو انہوں نے اختیار کیا. اب آگے چلیے، یہی سورہ مائدہ ہے، اس کی آیات یہ 78 سے 81 تک یہ 4 آیات ہیں جو آگے آئی. فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل میں تھے، امتی تھے موسیٰ کے، لیکن یہ ہے کہ روش ان کی معصیت کی ہے، گناہ کی ہے، حرام خوری کی ہے، جھوٹ بولنے کی ہے. لہذا ان کو کہا جا رہا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی حضرت داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت داؤد کی زبانی کیا لعنتیں ہوئی ہیں یہ تو آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جو بھی زبور اس وقت ہے، سام جسے کہا جاتا ہے، وہ کتاب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے، اس میں ایسی باتیں موجود نہیں ہیں. معلوم ہوتا ہے یہودیوں نے وہ چیزیں کھرچ دی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر تنقید کی باتیں حضرت داؤد علیہ السلام سے کہلوائی تھی، ان کو انہوں نے ختم کر دی. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے اناجیل میں اب بھی موجود ہے. خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے علماء یہود پر جو تنقیدیں کی ہیں، سانپ کے سپولیوں سے تعبیر کیا. تم سانپ کے سپولیوں کے مانند، تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے اوپر تقویٰ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اندر سے تمہارا کردار انتہائی گھناؤنا. بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، تمہارا حال ان قبروں سے مشابہ ہے جو اوپر سے سفیدی کی گئی ہے، بڑی خوشنما نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ جو علماء یہود کو مخاطب کر کے کہے. یہ بھی انہی کی بہترین ضرب المثل ہے جو آج ہمارے ہاں عام طور پر ادب میں استعمال ہوتی ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں. سود خوری پر کوئی نہیں روکے گا، لیکن رفع یدین پر، آمین بالجہر پر، تراویح کی تعداد پر بڑے بڑے پوسٹر بھی چھپیں گے اور بڑے چیلنج بھی ہوں گے اور مناظرے بھی ہوں گے اور لمبی چوڑی بحثیں بھی ہوں گی، پوری کانفرنسیں ہوں گی. حالانکہ ان کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر؟ سود ہے، سٹا ہے، جوا ہے، ہو رہا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی توفیق نہیں. یہ ہے اصل میں وہ بات جو فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے ہوا، یہ لعنت ان پر اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود الہی سے تجاوز کی روش اختیار کی.
اب اگلا لفظ آیا ہے اصل میں جس کے لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا اصل جرم یہ تھا ایک دوسرے کو شدت کے ساتھ منع نہیں کرتے تھے برائیوں پر۔ نوٹ کیجئے، تناہی باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہی سے لفظ تواسی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ باب تفاعل کا خاصہ ہے کسی شے میں شدت، تاکید، مبالغہ اور آپس میں کوئی کام کرنا۔ تو تناہی کے معنی ہوگا پوری تاکید کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں پہ روکنا، ٹوکنا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے جو وہ کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ جو بات ہے اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو ابھی سناؤں گا، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان کا اصل جرم، دیکھیے قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہے ان پر لعنت کی گئی تو ظاہر بات ہے چارج شیٹ بھی تو ہونا چاہیے، کس بات پر لعنت کی گئی، کیا برائی تھی؟ تو جس جرم پر یہ لعنت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو پوری تاکید کے ساتھ ان منکرات سے کہ جو آپس میں کر رہے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور تم دیکھتے ہو بہت ہی برا ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا ورق الٹ لیجئے، اب یہ حدیث سن لیجئے تاکہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث رسول کی روشنی میں سامنے آ جائے۔ یہاں ایک طرف صفحہ 2 پر یہ پوری حدیث کا متن ہے، عکس ہے ریاض الصالحین سے، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ 3 پر اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، جا کر آپ اس کو پھر بھی پڑھ سکیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے متن کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو نقص پیدا ہوا وہ یہ تھا۔ دیکھیے بڑی سے بڑی برائی جو ہے شروع میں کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ بڑے بڑے بند جب ٹوٹتے ہیں تو شروع میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی نہریں جو ہیں ان کے اندر جب وہ کٹ واقع ہوتا ہے تو بسا اوقات صرف کسی چوہے کے بل کے ذریعے سے پانی جو ہے آتا ہے اور پھر وہ شگاف پڑ جاتا۔ وہ چوہے کا بل کون سا ہے کہ جو قوموں کو برباد کرتا؟ ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو نقص پیدا ہوا سب سے پہلے وہ یہ تھا، انہ کان الرجل یلقی الرجل، کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا، فیقول، اور یہ کہتا تھا، یا ھذا، اے فلاں، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، ودع ما تصنع، اور جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، فإنہ لا یحل لک، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں۔ یہ سیور ریفل میں نہ لگو، یہ سودی کاروبار میں نہ لگو، یہ کام نہ کرو، یہ جو بے پردگی اختیار کی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ چیزیں جائز نہیں ہے، حلال نہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ایک برائی کے اوپر اس نے روکا، ٹوکا، اس کے لیے جو نہی عن المنکر ہے فریضہ اس کا سر انجام دیا، لیکن اب آگے پڑھیے، ثم یلقاہ من الغد، پھر اس کی ملاقات اسی شخص سے دوبارہ ہوتی تھی دوسرے دن، وہو علی حالہ، اور وہ شخص جو تھا جو حرام خوری میں مبتلا تھا وہ اپنے اسی سابق حال پر ابھی قائم ہے، اس نے توبہ نہیں کی، اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے اس منکر کو ترک نہیں کیا، اس نے حرام خوری جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، وہ ناصح، وہ بدی سے روکنے والا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، اس کا ہم نشین بنتا تھا، مصاحبت کرتا تھا، خوش گپیاں کرتا تھا، مقاطعہ نہیں کرتا تھا، بائیک آؤٹ نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے یہ وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو ہر روز آپ پڑھتے ہیں جب وطر میں اندر آپ دعا مانگتے ہیں، دعائے قنوت، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو بھی تیرا فاجر ہوگا، تیرے احکام کو توڑنے والا ہوگا، ہم اس سے لا تعلق ہی کر لیں گے، اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے،
نخلاؤ، یہ خلا کا لفظ ہے، خلا جو بیوی کرتی ہے شوہر سے جب طلاق لیتی ہے، خلا کہتے ہیں آپ اسے۔ نخلاؤ، ہم ان سے تعلق توڑ لیں گے، وَنَتْرُکُ، ترک کر دیں گے ان کو، مَن یَفْجُرُک، جو تیرے فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہے، جو تیرے احکام کو توڑنے والے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ بس یہاں سے نقص پیدا ہوا، کہا بھی کہ یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، یہ حرام ہے، باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آئے، پھر بھی ان کے ساتھ ہم پہ آلہ ہم نے والا، فلا یمنعہ ذالک ان یکون اکیلہ و شریبہ و قعیدہ۔ عقل کے معنی کھانا، اکیل کھانا کھانے والا، شریب شراب، یہ شربت یہ پینے کے لیے آتا، شرب یشرب۔ اسی طریقے سے قعید، قعدہ بیٹھنا، جسے ہم کہتے ہیں ہم جلیس، بیٹھنے والے مل کر۔ فلما فعلوا ذلک، جب انہوں نے یہ روش اختیار کی، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا، وہی رنگ چڑھ گیا ان پر بھی، وہ غیرت و حمیت دینی ختم ہو گئی، وہ احساس کند ہوتا چلا گیا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جب تک کہ مقاطعہ نہ ہو، سوشل بائیکاٹ نہ ہو، جب تک کہ قطع تعلق نہ ہو، آپ بھی نہیں بچ سکیں گے، وہ رنگ آپ پر چڑھ جائے گا، آپ کے دل کے اوپر بھی وہی اثرات ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے یہی آیات پڑھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم الى قوله فاسقون۔ یہ 4 آیات حضور نے تلاوت فرمائی، گویا کہ ان 4 آیات کی گویا کہ یہ شرح ہے مستند جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی، کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے، کہ بنی اسرائیل میں پہل جو نقص واقع ہوا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں احساس تھا، ان کے علماء روکتے بھی تھے کہ خدا کے لیے بعد آ جاؤ، چھوڑ دو، لیکن یہ کہ ان سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے، ان کے ہم پیالہ ہم نے والا بنے رہتے تھے، ان کے ساتھ مجلسی روابط قائم رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو نہیں بدلے، یہ بدل گئے، ان کے دلوں کی کیفیت تبدیل ہو گئی، ان کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھ گیا۔ اس کے بعد جو الفاظ فرمائے ہیں ان آیات کی تلاوت کے بعد، اب وہ پڑھیے، بڑے سخت الفاظ۔ ثم قال، ان آیات کو تلاوت فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ لتامرن بالمعروف، خدا کی قسم تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا، ولتنہون عن المنکر، اور تمہیں لازماً بدی سے روکنا ہوگا، ولتاخذن علی ید الظالم، اور تمہیں لازماً ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہوگا قوت کے ساتھ، وَلَتَعْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، اور تمہیں لازماً انہیں حق کی طرف موڑنا ہوگا جبراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، اور انہیں حق کے اوپر جمانا ہوگا، روکنا ہوگا طاقت کے ساتھ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یا پھر اللہ تمہارے بھی دل ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا۔ اگر یہ طرز عمل تم نہیں کرو گے، یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے، تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی آپس میں مشابہ کر دے گا۔ ثم لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ ہے صورتحال جس سے آج ہم دو چار۔ اس میں یہ 2 آیتوں کا مفہوم تو کھل کر اس حدیث میں آ گیا، ابھی پڑھ لیجئے آگے بھی۔ رواہ ابو داود رحمہ اللہ و ترمذی رحمہ اللہ، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے امام ابو داود نے بھی اور امام ترمذی نے بھی۔ وقال حدیث حسن، اور حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، مستند ہے۔ ھذا لفظ ابی داؤد، اس حدیث کی جو یہ روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ ابو داؤد میں ہے۔ واللفظ ترمذی، اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جو اب آگے آ رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں اہمیت جو ہے، اہم تر جو ہے وہ علماء ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے جو روایت کی ہے الفاظ وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل معاصی کے اندر مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، نہتہم علماؤہم، ان کے علماء انہیں روکتے رہے، نہیں سے نہت بنا ہے، روکتے رہے، نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔
فلم ينتهوا، لیکن وہ باز نہیں آئے. فجالسوہم فی مجالسہم وواکلوہم وشاربوہم، لیکن اس کے باوجود کہ وہ لوگ باز نہیں آئے معاصی سے، یہ علماء ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے بھی رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا. وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان پر لعنت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کیا. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، اس کے بعد حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کوئی تکیہ ہو اس کے سہارے آپ بیٹھے ہوئے تھے. اتنی گفتگو تو آپ نے اس طرح تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے فرمائی، لیکن اب یہاں جیسے کہ ایک شخص کو اب جوش آ جاتا ہے، کسی بات پر زور دینا مقصود ہے، اب حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اب آپ نے فرمایا فقال لا، نہیں ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی تاتروہم علی الحق اطرا، تمہاری ذمہ داری اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ انہیں زبردستی حق کی طرف موڑ نہ دو. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ امام ترمذی لائے. اس حدیث سے اب حقیقت واضح ہو گئی. پھر پڑھ لیجئے ان آیات کو. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے حالات کی طرف بھی اشارہ کر دوں. ہمارے اس وقت ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا فرض دین کا علماء اور صلحاء اور صوفیاء جو تزکیہ نفس کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ قرب جو ہے حاصل کرنے کے راستے بتا رہے ہوں، رہنمائی فرما رہے ہوں، ان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے نہی عن المنکر. لوگوں کو بدی پر روکیں، ٹوکیں، انہیں منع کریں، ان پر تنقید کریں، اور اگر باز نہ آئے تو ان کے ساتھ اپنا مقاطعہ کریں، ملنا جلنا چھوڑیں، یہ سوشل پریشر ان کے اوپر ڈالیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے اکثر و بیشتر تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہیں بڑے اہل حق علماء بھی ہیں، دنیا کبھی خالی نہیں ہوئی نہ ہوگی، اس کی ضمانت دی گئی ہے کہ لا یزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق. حضور نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی. لیکن اکثریت کا حال کیا ہے؟ وہ بیچارے ملازم، تنخواہ پر ان کا دار و مدار ہے، پھر یہ کہ ان کے نذرانے، ان کے ہدیے، ان سے تو ان کی معیشت جو ہے وہ نکھرتی ہے، سنورتی ہے، بہتری ان کی زندگی کا جو سٹیٹس ہے وہ بلند ہوتا ہے. لہذا انہیں روکے اور ٹوکے تو کس طرح؟ اس سے جو اگلا مرحلہ ہے دینی جماعتیں فعال، میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. سیاست میں، پاور پالیٹکس میں ملوث ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ہے ان کی ساری دوستیاں انہی لوگوں کے ساتھ، انہی کے ولیموں میں شریک نظر آئیں گے، فوٹو کھینچے ہوئے ہوں گے، فلاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں جماعت کے لیڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں کے آدمی بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہ ولیمے میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے. ان لوگوں کا جو رویہ ہے، جو کردار ہے، پوری ہماری اجتماعی زندگی کے اندر جو زہر وہ گھول رہے ہیں صرف سیاست کے پیش نظر. کسی وقت کسی کی ٹانگ گھسیٹنی ہے، سب جمع ہو جاؤ. اب ان میں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کا تمدن کیا ہے، اس کے ہاں بے پردگی ہے کہ پردہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ سارا واکلوہم وشاربوہم، انہی کی ہم جلیسی، انہی کے ساتھ کھانا پینا، سوشل فنکشن میں ان کے ساتھ شرکت، سیاسی اتحادوں میں ان کے ساتھ جمع ہو جانا، یہ ہے در حقیقت وہ طرز عمل جو اس پورے طرز عمل کی بالکل ضد ہے. اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، آیات الہی اور حدیث میں اس کی جو شرح آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اپنی طرف سے آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت کم بیان کر رہا ہوں. میں نے تو وہ آیتیں آپ کو 9 مقامات سے قرآن مجید کی دے دی ہیں جن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر لازم و ملزوم. پھر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے علماء کے کرنے کا کام، یہ ہے صلحاء کا، دینی جماعتوں کے کرنے کا اصل کام. یہ نہیں کریں گے تو لعنت ہوگی، جیسے کہ حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ لازماً تم پر بھی لعنت کرے گا، جیسے کہ اس نے لعنت فرمائی تھی بنی اسرائیل پر.
اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بڑا فخر تھا ہم آدم کی نسل سے ہیں، ہم موسیٰ کے امتی ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ تو نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے۔ لیکن انہی کے بارے میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اب آگے دیکھیے یہ جو بھی کچھ وہ مجلسی روابط ہیں، اب ان کا نقشہ آ رہا، ترا کثیرا منہم، تم دیکھو گے ان میں سے بہت سوں کو، یتولون الذین کفروا، دوستی اختیار کرتے ہیں انہی کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ ان کی مجلسی روابط، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی دوستیاں، ان کے سارے جو ہے مشاغل، وہ سب ان کے ساتھ ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت بری ہے وہ شے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے، یعنی اللہ کے ہاں ان کے اس طرز عمل کے نتیجے میں ان کے لیے جو کچھ جمع ہو رہا ہے بہت برا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کا غضب ہے جو ان پر نازل ہوا ہے، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عذاب میں خلود کفار کے لیے ہوتا ہے، جو کافر ہوں خالص ان کے لیے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے ان کے لیے جو ویسے کہنے کو ان کے علماء تھے یہود کے، لیکن جب انہوں نے یہ روش اختیار کی تو فرمایا وفی العذاب ہم خالدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر وہ واقعتاً ایمان رکھتے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس شے پر جو اس پر نازل کی گئی، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، وہ انہیں اپنا دوست نہ بناتے، ان کے ساتھ یہ سارے مجلسی روابط استوار نہ کرتے، ان کے ساتھ ہم مجلسی اور ہم پیالہ اور ہم نوالا ہونے کی روش اختیار نہ کرتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت فساق و فجار پر مشتمل۔ یہ دو مقامات سورہ مائدہ کے میرے آج کے درس کا اصل موضوع، اور یہ حدیث، بلکہ دو حدیثیں سمجھیے، ایک ترمذی ایک ابو داؤد، یہ دونوں جو ہے میں ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں، ان کو پڑھیے، پڑھائیے، لوگوں کو سنائیے، انہیں عام کیجیے۔ اب ذرا دو حدیثیں پڑھ لیجیے جو اسی صفحے پر لکھی ہوئی ہیں، ان کا ذکر بار بار آیا ہے۔ وہ جو آج کتابچہ میں نے عرض کیا ہے میثاق کی شکل میں موجود ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کوشش کرے اس کو لے جائے ضرور اور آج کی رات ہی پڑھ لے، اس میں بھی ان دونوں حدیثوں کا تذکرہ ہے، لیکن متن نہیں ہے، صرف اردو ترجمہ، یہ متن یہاں آپ کو مہیا ہو گیا ہے۔ اور میثاق میں بھی یہ چاروں صفحات ہم نے لگا دیے ہیں ایک ضمیمے کے طور پر۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا خود اپنے کانوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے۔ یہ دو حدیثیں جو ہیں اس عنوان کے تحت ہیں کہ نہی عن المنکر کی خصوصی اہمیت ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں صرف نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ دو مقامات سورہ مائدہ کے جو ہم نے ابھی پڑھے ان میں صرف نہی عن المنکر کا ذکر ہے، امر بالمعروف کا ذکر نہیں آیا، تلقین کا ذکر، واعظ کا ذکر، نصیحت کا ذکر، کچھ نہیں، صرف نہی عن المنکر۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیاء، اور کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو منکر سے جو وہ کر رہے تھے۔ دونوں آیتیں، دونوں مقامات بھی اسی پر تھی اور یہ دونوں حدیث اسی پر تھی۔ فرمایا حضور نے من رأى منکم منکرا، جو کوئی بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے طاقت سے روکے، بدلے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو، فبلسانہ، اپنی زبان سے روکے۔ اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ دو درجے ہیں، نہی عن المنکر باللسان، نہی عن المنکر بالید۔ زبان سے روکنا، خدا کے لیے باز آ جاؤ، چھوڑ دو۔ زبان میں قلم بھی آ جائے گا، آپ کتابیں شائع کریں، رسالے شائع کریں۔ آج وہ زبان کے لیے بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ کیسٹ ہے، ویڈیو کیسٹ ہے، آپ تقریروں کو عام کر سکتے ہیں، گفتگو عام کر سکتے ہیں۔ ایک ہی مقرر کی تقریر آج میں یہاں کر رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے اس کا کیسٹ لے کر آپ کوئی ساتھ، ہمارے کوئی ساتھی دوست ہیں وہ امریکہ پہنچ جائیں گے،
ہمیں پتہ نہیں ہوگا اور یہ کیسٹ پھیل رہا ہوگا. لاکھوں کی تعداد میں اس وقت کیسٹ اللہ کا فضل ہے. میں نے ابھی حال ہی میں حکمت قرآن کا جو 2 مہینے کا شمارہ شائع کیا جنوری فروری سن 90 کا، اس میں اس دعوت رجوع القرآن کی ایک تاریخ پوری بیان کر دی. وہ بھی میں آپ سے آج خاص طور پر عرض کروں گا جنہیں بھی ہمارے اس کام سے کوئی عملی دلچسپی ہے. اگر تو صرف سننے کی حد تک کوئی آپ نے عادت بنا لی ہے تو بات دوسری ہے. کوئی عملی دلچسپی ہے تو ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ 2 ماہ کا مشترک شمارہ ضرور پڑھے. یہ پوری تاریخ امت کا تعلق قرآن سے کیوں کمزور پڑا، پھر یہ کہ اس کا دوبارہ آغاز کب ہوا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے، اس کے بعد اب جو تفسیر قرآن کے سلسلے چل رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ہماری خدمات کیا ہے، انجمن خدام القرآن ہو یا تنظیم اسلامی ہو، یہ ساری ایک داستان جو ہے آپ کو مل جائے گی. اور اس وقت اس کو ذہن میرا منتقل اس کی طرف اس لیے ہوا کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ میں مطمئن ہوں. میرے بعد ساتھی تو شاید 20 برس 22 برس کہہ رہے ہیں، مجھے اب 25 برس پورے ہو گئے. سن 65 میں اسی شہر کراچی سے منتقل ہو کر لاہور گیا تھا اپنی بات کو وہاں پر اپنے کام کو شروع کرنے کے لیے. اب 1990 آ گیا، پورے 25 برس ربع صدی میری بیت چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہی میرا اصل مشغلہ ہے. 6 سال اس میں سے ایسے ہیں کہ ساتھ مطلب بھی چل رہا تھا، پریکٹس بھی تھی. 65 سے 71 تک فروری 71 میں نے طے کیا ہے حرم میں بیٹھ کر کہ اب ہمہ وقت اسی کام کے لیے رہوں گا. میں نے مطلب بند کیا، پریکٹس چھوڑی، اور اس وقت کے بعد سے میں کہہ سکتا ہوں میرا کوئی لمحہ بھی فکر معاش میں بسر نہیں ہوا. میں نے اپنی ساری توانائی یا قوت اسی کام میں لگائی، اور آج مجھے بڑا اطمینان ہے. میرے یہ دروس آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت کوئی اگر 700 800 1000 آدمی بیٹھے سن رہے ہیں تو میری بات وہیں تک پہنچ رہی ہے. مجھ پر تو حقیقت منکشف ہوئی ہے. قرآن مجید میں جو کہا گیا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم ذرا پکارو تو صحیح حج کے لیے لوگوں کو. تمہاری آواز ہم کہاں کہاں تک پہنچائیں گے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر. تم دیکھو گے لوگ چلے آئیں گے، پیدل بھی چلے آئیں گے، اور بڑی لاغر اور کمزور اونٹنیوں پر بھی دور دراز کی وادیوں سے سفر کر کے آئیں گے اور حج کریں گے. اللہ تعالیٰ کے اپنے غیر مرئی چینلز ہیں. آج وہ غیر مرئی چینل مرئی ہو کر سامنے آ گئے. لاکھوں کی تعداد میں کیسٹ جو پہلے میں حیران ہوتا ہوں. ابھی امریکہ گیا تھا، وہاں جو شخص ملتا تھا کوئی کہتا تھا میرے پاس آپ کے 300 کیسٹ، کوئی کہتا 400 کیسٹ آپ کے میرے پاس. ایک صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ میری زندگی کا مشن یہ بن گیا ہے، حقیقت و اقسام شرک کے 6 کیسٹ ہیں میرے. کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نے اس کے سیٹ جو ہے کاپی کر کر کے، میں تو ایک ہی کام ہے جو کر رہا ہوں، اس شرک کا خاتمہ ہوگا تو بات بنے گی. لہذا میں آپ کے صرف وہی کیسٹ ہیں جو میں اس کی کاپیز کر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچا چکا. تو یہ دعوت اللہ کا شکر ہے پھیل رہی. اور دوسرے یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اپنے بچوں سمیت 2-3 بچے میرے بھی ہیں جو اب شامل ہو چکے ہیں. MBBS کیے ہوئے بھی ہے، MA فلسفہ کیے ہوئے بھی ہے، MSc اکنامکس کیے ہوئے بھی ہے، اسی کام میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 25-30 نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ اب اسی انداز میں درس دے رہے ہیں. میرا یہ کام الحمدللہ جاری رہے گا. یہ بات جو ہے پڑھتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، لوگوں تک پہنچے گی، اور اس کے لیے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں. میں نے ابھی اس پرچے میں لکھا ہے حیدرآباد دکن میں گیا تھا اکتوبر کے اواخر میں. وہاں ایک دن میری تقریر ہوئی، اسی کے کیسٹ رات بھر انہوں نے تیار کیے. اگلے دن جب تقریر ہوئی 700 کیسٹ تیار کر سکے تھے، 700 کے 700 فروخت ہوئے. اور یہ کیسٹ وہ شے جو 3 منٹ میں کاپی ہو جاتا ہے. نہ معلوم اس سے آگے کتنی جگہ پر بات پہنچ رہی ہوگی. اور رات بھی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا وہاں سیرت النبی کے جلسے میں جو میں نے تقریر کی تھی، وہ تقریر تو تھی تقریباً 1.5 گھنٹے کی، لیکن 15 منٹ کی وہ تقریر، وہ 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ کا مجمع تھا. اس میں 15 منٹ کی تقریر دوردرشن جو ان کا ٹیلی ویژن ہے پورے انڈیا میں پورے نیٹ ورک پر 15 منٹ کی تقریر میری جو ہے وہ سنائی گئی ہے بھارت کے اندر. تو یہ بات تو انشاءاللہ پھیلتی رہے گی. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری علالت کا بھی ذکر کیا گیا، میں علیل رہتا ہوں اب، اور 2 ہفتے سے شدید درد ہے میرے شانے میں اور پورے ہاتھ میں، اور بڑی سخت دوائیں کھا کر اس وقت تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں گفتگو کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں. بہرحال جیسے بھی ہے، جب تک
جان میں جان ہے، اور جب تک بھی یہ اعضاء و جوارح ساتھ دے رہے ہیں یہی کام کرنا ہے، اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 صفحوں میں بہت قیمتی مواد ہے، اگر قدر و قیمت کا احساس آپ کو ہو، بہت قیمتی تحفہ ہے جو صرف ان 2 ورقوں میں آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اگر اس کی قدر کو پہچانے، اسے عام کریں تو 2 اصطلاحات پہچان لیجئے، پورے انقلاب کا فلسفہ اسی میں ہے۔ جب تک طاقت نہیں ہے، جب تک تعداد کافی نہیں ہے، منظم تربیت یافتہ لوگوں کی تعداد ابھی اتنی نہیں ہے کہ آپ چیلنج تھرو کر سکیں، نہیں عن المنکر باللسان کرتے رہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے، حرام کو حرام کہیں گے۔ کوئی جمعہ پڑھنا چھوڑتا ہے، چھوڑ جائے، 10 مرتبہ چھوڑ جائے۔ ہمیں محمد رسول اللہ کا قول پہنچانا ہے کہ الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایسرھا، اس میں سب سے ہلکا اس کے برابر ہے، ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کسی کو نہیں سننا ہے، نہ سنے، جمعہ چھوڑ کر چلا جائے، مجھے تعداد کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن بات کہنی ہے صحیح۔ کون راضی ہے، کون ناراض؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آج تک یہ سوال میرے سامنے کبھی نہیں آیا۔ میں نے ہر بات کے کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچا ہے کہ آیا میرا اللہ اس پر راضی ہوگا یا ناراض، یا یہ سوچا ہے میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ اس کے سوا تیسری بات کبھی سامنے نہیں۔ کوئی راضی ہوتا ہو اور ناراض ہوتا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے وہ بات ہر دور میں کہی ہے اور وہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوئی انقلابی جدوجہد عثمانی میں کوئی عوامی تحریک برپا کر دوں، اس کا حاصل نہیں، اس لیے کہ ابھی وہ جمعیت بنی نہیں۔ وہ مضبوط بنیان مرصوص کمیٹڈ لوگ جو اس سے نکاتی جو لاہ عمل ہے اس پر عمل کر چکے ہوں، جو پہلے خود اپنی زندگی کے اندر حلال و حرام کی پابندی کر رہے ہوں، جو خود دین پر کاربند ہوں، عمل پیرا ہوں، پھر وہ بنیان مرصوص بنے، منظم ہوں، ڈسپلنڈ ہوں، سم و طاعت کا ایک نظم جو ہے اختیار کر چکے ہوں، پھر ہم چیلنج کریں گے، پھر نہیں عن المنکر بالید ہوگا، پھر طاقت سے کہیں گے کہ اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، حدود اللہ کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلے ہماری جان جائے گی، اس کے بعد اللہ کی حق جو ہے وہ پامال ہو سکے گی، ورنہ وہ ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکے گا۔ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تبدیلی کر دی جائے گی اور میں زندہ ہوں؟ اللہ تعالی ہمیں اس مقام تک پہنچائے، لیکن اس کے لیے طاقت جو محمد الرسول اللہ نے پہلے فراہم کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے، جب طاقت فراہم ہو گئی تب آپ نے جہاد کیا۔ آپ کو معلوم ہے 13 برس تک اسی مکے میں محمد رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بیت اللہ کا طواف کرتے رہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اسی حرم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے جس میں دائیں بائیں بت تھے، آپ نے کسی بت کو توڑا نہیں۔ طاقت فراہم کی، دعوت، تربیت، تنظیم، اللہ کے شیدائی، اللہ کے فدائی، وہ لوگ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو اس کے اوپر کاربند ہو گئے۔ پھر جہاد ہوا، جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، پہلا کام یہ کیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ الفاظ آپ فرما رہے تھے اور ایک ایک بت کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ ہے نبوی طریق انقلاب۔ میں نے 2 جملوں میں بات کر دی ہے، اگر 400 صفحے میں پڑھنی ہے تو وہ منہج انقلاب نبوی والی کتاب ہے، اور اس میں آخری شے یہی ہے، آخری قدم اٹھایا جائے گا کب؟ جب طاقت ہوگی اتنی کہ ہم یہ محسوس کریں کہ اب ہم براہ راست تصادم مول لے سکتے ہیں، اتنی جمعیت ہے منظم لوگوں کی، ڈسپلن ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی، تب کریں گے۔ گویا کہ 2 اصطلاحات کے حوالے سے بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں عن المنکر باللسان، دعوت، تبلیغ، قلم، کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، رسالے، کتابیں، اخبارات، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، زبان کا استعمال، قلم کا استعمال، میڈیا کا استعمال، اس کے ذریعے سے نہیں عن المنکر باللسان، لیکن ایک تنظیم تیار کیجئے، قوت فراہم کیجئے، اعدوا لهم ما استطعتم، جب طاقت ہو تو پھر کہیے گا کہ اب نہیں ہونے دیں گے، یہ ہوگا نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ۔ تو فرمایا حضرت ابو سعید خدری نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ نے، میں نے خود سنا، فرماتے حضرت ابو سعید خدری، میں نے سنا محمد الرسول اللہ کو فرماتے ہوئے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روک دے، فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو جو ہماری اس وقت کی حالت ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے، فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،
اگر یہ بھی نہیں تو دل کے اندر ایک صدمہ اور رنج اور دکھ، یہ کرب تو ہو۔ فرمایا وذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی حدیث کو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب دیکھیے دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ میں اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ آج بیان کروں گا جو اس سے پہلے میں نے عرض نہیں کیا کبھی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہیں مجھ سے پہلے اللہ نے کسی امت میں مبعوث کیا ہو، الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، مگر یہ کہ ان کے لیے ان کی امت میں سے کچھ لوگ نکلتے تھے جو ان کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے ضمن میں آپ نے حواریون کا لفظ سنا ہے، اور حضور کے لیے صحابہ، یہ دونوں لفظ جمع کر دیے حضور نے۔ حواری اور اصحاب ہوتے تھے۔ اب نوٹ کیجئے وہ کرتے کیا تھے حواری اور اصحاب؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، بہت پیارے الفاظ۔ ان حواریین اور اصحاب کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور ان کے حکم کے مطابق چلتے تھے، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ جیسے نماز میں ایک امام ہوتا ہے، ایک مقتدی ہوتا ہے، مقتدی جو ہے پیروی کرتا ہے امام کی، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اقتداء کرتے تھے ان کے حکم کا۔ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، پھر یہ کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، جیسے ہم ہیں، جیسی آج کی امت مسلمہ ہے، ایسے ناخلف لوگ وہ کیا کرتے تھے؟ یہاں بھی دو چیزیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا۔ بدعات ہیں، نئی نئی رسومات ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں جو ایجاد کر لی گئی ہیں، جن کا حکم اللہ کی کتاب میں نہیں، اس کے رسول کی سنت میں نہیں، صحابہ کے طرز عمل میں نہیں، اور قول جو ہے بڑا اونچا، یقولون ما لا یفعلون، وہ جو سورہ صف میں فرمایا گیا، لما تقولون ما لا تفعلون، اے مسلمانوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو کہنے میں کیا جاتا ہے؟ حضور کے عشق کے دعوے کیجئے، عشق رسول کے لیے بڑی لمبی چوڑی نعتیں پڑھ لیجئے، کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو قول جو ہے وہ تو آسان ہے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں تھا۔ اب آپ نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، احساس ہی نہیں رہا۔ منکرات پھیل رہے ہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے، بدعات پھیل رہی ہیں، رسومات کے تومار ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے آج کل شادیوں میں وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے اور ہمارے جو نہیں ریگ رہی ہمارے احساسات کے اوپر۔ معلوم ہوا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، ہم اس کے زمرے میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں ایمان کی تجدید کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حکم تو یہ ہے کہ پھر تو رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں۔ اب یہاں اس حدیث کی روح سے جو ایک اہم مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بدقسمتی سے عام طور پر سنی مسلمانوں میں ایک خیال عام ہو گیا ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ اصحاب اقتدار، بادشاہ، وہ کتنے بھی فاسق ہوں، فاجر ہوں، کچھ بھی کریں، ظالم ہوں، ان کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آپ کو کفر کا حکم نہ دے۔ اصل میں بعض روایات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعض احادیث جو اس مضمون کی ہے کہ جب تک کفر بواح کا حکم نہ دیا جائے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ ان احادیث کی وجہ سے
بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوا اور عام طور پر اہل سنت میں یہ خیال عام ہو گیا ہے. میں اسی کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں. میرے لیے آج کل یہ مسئلہ بڑا ایک گہرے غور و فکر کا موجب ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ شیعہ سنیوں کے مقابلے میں پوری دنیا میں اگر تعداد دیکھیں 1/100 نہیں، لیکن اس صدی میں اگر انقلاب برپا کیا تو شیعوں نے. بادشاہت کا تختہ الٹا، جو بھی نظام انہوں نے قائم کیا اپنی فقہ کے مطابق نظام قائم کر لیا. پوری سنی ورلڈ، موریتانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک، ایسی ایسی عظیم تحریکیں، جماعت اسلامی کی تحریک، تبلیغی جماعت کی تحریک، الاخوان المسلمون کی تحریک، لیکن کہیں بھی انقلاب کے کوئی آثار ابھی تک موجود نہیں. دور دور تک کوئی اثرات نہیں. آخر کوئی سبب ہے؟ غور طلب مسئلہ ہے. وجہ کیا؟ یہ سنی جو ہے یہ سن کیوں ہو کر رہ گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی فکر کے اندر، سوچ کے اندر، نظریے کے اندر کوئی غلطی. بات سمجھ لیجیے. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، آج تک کبھی اس پر گفتگو نہیں کی، لیکن کچھ دنوں سے شدت کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں. وجہ کیا؟ جان ہی نہیں پڑتی. کہیں معلوم ہوتا مردہ. معاشی مسئلے پر کھڑے ہو جائیں گے، سیاسی مسئلے پر کھڑے ہو جائیں گے، کسی کی ٹانگ کھینچنے کو جمع ہو جائیں گے، سینکڑوں لوگ جانے بھی دے دیں گے، لیکن کوئی آرگنائزڈ ایفرٹ اس دنیا میں، اسی دور میں ایرانیوں نے کر کے دکھا دی. جو بھی ان کا دین ہے، جو بھی ان کی فقہ ہے، جو ان کے تصورات ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے کہ اس سے ہمیں کہاں کہاں اختلاف ہے، لیکن انہوں نے اس کو کر کے تو دکھایا ہے. ہم نے کیا کیا؟ بادشاہتیں چل رہی ہیں، ایک ایک محل اربوں ڈالر کا بنتا ہے اور محل خالی پڑے رہتے ہیں. بادشاہ سلامت کی جھلک دیکھنا نصیب نہیں ہوتا محل کو. سال میں زیادہ سے زیادہ بادشاہ سلامت 4-6 دن کے لیے آ جائیں گے بس، اور محل اربوں ڈالر کا بنا ہوا. جبکہ اسی ملک کے اندر جا کر دیکھیے آپ کو کہ بالکل حیوانوں کی طرح انسان رہتے ہوئے نظر آ جائیں گے، بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے. حاجیوں سے اور جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، بچے جس طریقے سے لپٹ لپٹ کر مانگتے ہیں، وہ وہاں پہ اب بھی نقشہ موجود ہے. یہ حال کیا ہے؟ یہ نظام ہمارے ہاں کیوں نہیں بدل رہا؟ کہیں سے کوئی. خاص طور پر اس دنوں میں مجھ پر یہ سوچ بہت زیادہ طاری ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. جب یہ جہاد افغانستان بڑی شدت کے ساتھ چل رہا تھا، اب تو یہ کہ اس میں بہت سی صورتحال، بہرحال میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اب وہ یوں کہا جا سکتا ہے کوئی قابل رشک حالت میں نہیں ہے، لیکن میں آج سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 1-2 سال پہلے روسیوں کے وہاں سے جانے سے پہلے جو شکل تھی، اس وقت ایک بات متواتر سننے میں آ رہی تھی کہ جہاد افغانستان کا فال آؤٹ، یہ جو ترکستانی ریاستیں ہیں رشیا کی، USSR کی، یہ سمرقند اور بخارا، یہ ریاستیں، ان میں بڑے اثرات پھیل رہے ہیں اس کے. ان میں اسلامی جذبات، دینی جذبات زندہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ روس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور افغانستان میں جو کچھ اس نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں ان تمام ریاستوں میں بغاوت ہو جائے گی. لیکن میں حیران ہوں، بغاوت ہوئی تو نمبر 1 یورپین کنٹریز میں ہوئی. ذرا گرفت کمزور پڑی ہے اگر رشیا کی، یورپ کے اندر ایک ملک، دوسرا ملک، تیسرا ملک، چوتھا ملک، انہوں نے بند توڑ دیے، کھڑے ہو گئے. پھر یہ کہ روس کی جو اپنی ریاستیں ہیں، بالٹک سٹیٹس کے اندر، لوتھیانا وغیرہ کے اندر بغاوت ہو گئی. جا کر گورباچوف نے معافیاں مانگی ہیں، خوش آمدیں کی ہیں. خدا کے لیے ہم روسی دستور کے اندر سیسیشن کے لیے پروویژن پیدا کر دیتے ہیں، اس وقت جو ہے علیحدہ نہ ہو. آئندہ کے کسی مرحلے کے لیے باقاعدہ ہم دستوری راستہ کھول دیں گے. لیکن کہا نہیں، اس کے بعد اگر کوئی بغاوت ہوئی تو آذربائیجان میں ہوئی ہے، جہاں شیعہ مسلمان آباد. یہ سنی ساری ریاستیں سن پڑی ہوئی ہیں، ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہیں سے، نہ سمرقند سے، نہ بخارا سے، کہیں سے کوئی خبر، کوئی حرکت نہیں. اس کی وجہ یہی ہے، میں نے جہاں تک غور کیا، سنی اسلام میں کچھ علماء نے اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. حاکم چاہے کیسا بھی ہو، جب تک کفر کا حکم آپ کو نہیں دیتا، آپ بغاوت نہیں کرتے. وہ اپنے محل میں شراب نوشی کرتا ہو، بدماشی کرتا ہو، کرتا رہے.
لیکن بغاوت صرف اس وقت ہوگی جب آپ کو کفر کا حکم دے. اس خیال نے سنی کانسیپٹ جو ہے اس کے اندر ایک طرح کا پیسیو انداز پیدا کر دیا ہے. وہ ایکٹیو انداز جو چیلنج کرنے والا انداز ہے وہ آج ہمیں پورے سنی ورلڈ میں کہیں نظر نہیں آتا. حالانکہ اب نوٹ کیجئے یہ حدیث بھی تو موجود ہے، من جاہدہم بیدہ فہو مومن. لیکن یہ کہ ہوتا کیا ہے احادیث کے ضمن میں، جیسے قرآن مجید میں ایک آیت آپ لے لیں دوسری آیتیں چھوڑ دیں تو آپ کا راستہ جو ہے ٹیڑھا ہو جائے گا. ہر شخص کو دیکھنا ہے اس مضمون میں کون کون سی آیتیں آئی ہیں، کہاں کہاں آئی ہے، ورنہ تو یہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، انتم سکارا چھوڑ دیجئے تو نماز کے قریب نہ جائیے. حدیث میں جہاں وہ حدیث موجود ہے کہ جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے بغاوت نہیں کر سکتے، وہاں یہ حدیثیں بھی تو موجود ہیں کہ جب وہ لوگ ہوں برسر کار کہ جو یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. یہ جہاد بالید کس شے کا نام ہے؟ اگر بغاوت نہیں ہو سکتی، اگر ان کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو یہ الفاظ حضور نے کیوں استعمال کیا؟ من جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اپنی اس گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا مسلک بیان کر کے. امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے، یہ اصل میں ہمارے ہاں عام طور پر اہل حدیث علماء نے اس فکر کو عام کر دیا. امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہو سکتی. پہلے سمجھانے کی کوشش کیجئے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر زبانی طور پر کیجئے. فَإِن لَمْ يَعْتَمِرْ، اگر اس کا اثر نہ ہو فَبِالسَّيْفِ، تو پھر تلوار کے ذریعے سے انہیں سیدھا کیجئے. یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. فقہ حنفی کے اندر اس بات کی اجازت موجود ہے، اگرچہ امام صاحب نے اس کے لیے ایک شرط عائد کی ہے، طاقت اتنی ہو جانی چاہیے کہ کامیابی یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ چند آدمی کھڑے ہوں نعرہ لگائیں پھانسی چڑھ جائیں بات ختم ہو جائے. پہلے طاقت پیدا کیجئے، دعوت کے ذریعے، تنظیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے آپ ایسی طاقت فراہم کر لیں. پھر یہ ہے کہ بغاوت کی بھی اجازت موجود ہے، بغاوت حرام نہیں ہے ہمارے دین میں. یہ بات جو ہے اس حدیث کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے. اور یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ موقف ہے، عام طور پر بعض احادیث کے ذریعے سے، بعض احادیث کے حوالے سے، خاص طور پر اہل حدیث علماء نے جس چیز کو عام کر دیا ہے وہ در حقیقت کوئی متفق علیہ چیز نہیں ہے ہمارے ہاں، بلکہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ کتاب و سنت سے اقرب ہے، نزدیک تر ہے. اور یہ حدیث آج آپ کے پاس متن اس کا موجود ہے، آپ اس کو لے جائیے، غور کیجئے، سوچئے، گفتگو کیجئے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جب ایسے لوگ ہوں جو کہتے کچھ اور ہوں کرتے کچھ اور ہوں، کرتے وہ ہوں جس کا حکم نہ ملا ہو، تو فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اب دو آیتیں چھوٹی رہ گئی ہیں، ان کو بھی پڑھ لیجئے. یہ میرے اس عنوان کا جو دوسرا حصہ تھا، عذاب الہی سے نجات کی راہ، یہ آج کی گفتگو کا آخری موضوع ہے. دو مقامات میں نے نقل کیے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس عذاب سے بچائے صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دیں، ورنہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا. سورہ انفال میں فرمایا گیا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، لوگوں بچو، ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا جو بدکار تھے، بلکہ جب عذاب قوم پر آتا ہے تو جیسے آپ محاورے میں کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے، دوسرے لوگ بھی کہ جو اس حرام خوری میں ملوث نہیں ہے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ضمانت صرف ان کو بچاؤ کی ہے. دو آیتیں ابھی آ رہی ہیں جو اس نہی عن المنکر کے فریضے کو آخری وقت تک سر انجام دیتے رہے. پہلی آیت جو ہے یہ سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 116. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم
کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے جو قومیں جنہوں نے زمین میں فساد مچایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے جن میں خیر کا اثر باقی رہ گیا تھا، اولو بقیت، کہ وہ فساد سے روکتے رہتے، نہیں کرتے رہتے، منع کرتے رہتے، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے، لیکن نہیں ہوئے مگر چند تھوڑے سے جنہیں ہم نے نجات دے دی، جنہوں نے یہ شرط پوری کی کہ آخری دم تک نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ شرط پوری نہیں کی وہ اسی عذاب، وہ معذب قوم کے ساتھ ان کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اگلا ٹکڑا اس آیت کا بڑا عجیب ہے۔ اس وقت کا بھی اگر آپ اپنا معاشرہ دیکھیں، سرمایہ داروں کے اللے تللے، ان کی شادیاں اور ان کی تقریبات اور اس کے اندر دولت کا جو ظہور ہے اور جس طریقے سے اسراف اور تبذیر ہو رہی ہے، فرمایا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ وہ لوگ جنہوں نے غلط روش اختیار کی تھی وہ تو انہی چیزوں کے پیچھے لگے رہے جس میں انہیں دولت اور ثروت حاصل ہوئی، دن رات اسی کی فکر ہے، اسی کی سوچ ہے۔ اترفو کہتے ہیں مرفہ الحال لوگ جو ہیں جنہیں دولت ملی انہی کے اندر لگے ہوئے ہیں، پورا وقت، پوری زندگی، تمام توانائیاں، تمام قوتیں، تمام صلاحیتیں۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ سب مجرم تھے، اور اسی جرم کی پاداش میں ان پر اللہ کا عذاب آئے۔ بہرحال اس وقت بھی پوری آیت کا درس دینا مقصود نہیں، صرف حوالہ کس اعتبار سے ہے؟ ممن انجینا منہم الا قلیلا ممن انجینا منہم، بہت ہی قلیل تعداد میں وہ لوگ تھے جو برائی سے روکتے رہے، انہیں ہم نے نجات دے دی۔ دوسری یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 ہے۔ یہ وہ اصحاب صف کا مشہور واقعہ، یہود کا ایک قبیلہ جو سمندر کے ساحل پر آباد تھا، اور سبت کا قانون توڑنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ہیلا بنا لیا تھا کہ ہفتے کے روز پکڑتے تو نہیں تھے مچھلیاں، لیکن سارا دن کھدائی کرنے میں لگے رہتے تھے، ساحل کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گڑھے بنا لیتے تھے، ان میں پانی لے آتے تھے سمندر کا، اس میں مچھلیاں بھی آ جاتی تھی، اتوار کو جا کے پکڑ لیتے تھے۔ گویا کہ اصل مقصد جو تھا سبت کے قانون کا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کی یاد کریں، کوئی ذکر کریں، کوئی اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، کوئی عبادت کریں، لیکن لگے تو رہے دنیا کے دھندے میں۔ لیکن قانونی طور پر ہلا یہ کر لیا، مچھلی ہم نے پکڑی نہیں، مچھلی تو اتوار کو پکڑی۔ تو وہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو یہ جرم کر رہے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو جرم تو نہیں کر رہے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، ایک وہ تھے جو خود بھی بچے ہوئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو غلط کار تھے انہیں روکتے ٹوکتے بھی رہے۔ اس سے پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 164، ان میں ان دوسرے لوگوں کا قول آیا ہے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا الَّذِينَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اللہ تعالیٰ تو اب ان کو ہلاک کر کے رہے گا، یہ قوم اب بعد آنے والی نہیں ہے، تم خواہ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہے ہو، کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہو، اب یہ تو ہلاک ہو کر رہے ہیں۔ ان کا جواب تھا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہمیں تو اللہ کی جناب میں معذرت پیش کرنی ہے، نہ عذر پیش کرنا ہے کہ اللہ ہم آخری وقت تک روکتے رہے۔ اور پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو یہ نہیں مانیں گے، یہ تو غیب کا علم ہے، کیا پتہ اللہ کسی کے دل میں تو تقویٰ پیدا کر دے، خوف پیدا کر دے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اچانک آ جاتی ہیں، تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ کی روش سے نواز ہی دے۔ اب اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا ساری نصیحت کو اور سارا جو بھی ان تک نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا تھا، ان کے کانوں پر جون تک نہ رینگی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے رہے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور جو لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے انہیں ہم نے پکڑ لیا ایک بہت برے عذاب۔ یہ 2 مقامات ہیں جن میں ضمانت ملتی ہے صرف ان لوگوں کو بچانے کی جو نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دیتے رہے۔ قطع نظر اس سے اس کا اثر ہو یا نہ ہو، لوگ مانے نہ مانے، انہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یرجعون۔ اب ان 2 ورقوں میں صرف ایک حدیث اور رہ گئی ہے، اس کو پڑھ لیجئے اور پھر میری آج کی گفتگو ختم ہو جائے گی۔
جو کچھ بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ تازہ فروری کا میثاق جو آیا ہے، خاص طور پر ہوائی جہاز سے میں نے منگوایا ہے آج، اس کو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی صاحب بھی ایسے نہ ہوں جو لیے بغیر جائیں۔ مزید جو حضرات اس پوری دعوت اور تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں، دعوت رجوع القرآن، شاید وہ پرچے موجود ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ ہیں یا نہیں، لیکن حکمت قرآن کا جنوری فروری کا شمارہ بعد میں وہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا جلدی، لیکن آخری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ صفحہ 3 پر نیچے درج ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت حذیفہ سے مروی ہے، وہ روایت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا۔ یہ حذیفہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سر النبی، نبی کے رازدان، نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس، اس لیے کہ حضور نے کچھ منافقوں کے نام انہیں بتا دیے تھے، نام بنام، فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص، یہ منافق، لیکن یہ کہہ دیا تھا کہ حذیفہ یہ میرا ایک راز ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ نفاق کا حضور نے کبھی پردہ چاک نہیں فرمایا کسی شخص کا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی جو کہ منافقین کا سردار تھا۔ میرے دروس میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آ چکا ہے۔ اسلامی ریاست میں کیٹیگریز 2 ہی ہیں، مسلم اور غیر مسلم، باقی یہ کہ منافق وہ قانونی طور پر مسلمان ہی شمار ہوتا ہے۔ بہرحال حضور نے چونکہ نام بتا دیے تھے لیکن روک دیا کہ بتانے نہیں، اس لیے ان کا نام پڑ گیا صاحب و سر النبی۔ اور یہ بھی یاد آ گیا تو سنا ہی دوں، حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا، یا حذیفہ انشدک باللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں، کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا۔ اس درجے احساس ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس درجے ہم بے پرواہ، ہم کہاں نفاق کہاں۔ عمر کو اپنے بارے میں اندیشہ ہے نفاق کا، لیکن ہمیں کوئی اندیشہ نہیں۔ وہ حضرت حذیفہ ہیں، فرما رہے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، یہ میرے اس درس کا یوں سمجھیے کہ اب آخری جملہ ہے، والذی نفسی بیدہ، لوگوں کان کھول کر سن لو، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ الفاظ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں لازماً بدی سے روکنا ہوگا۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، ورنہ پھر اس کا اندیشہ ہے شدید کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک بڑا شدید عذاب بھیجے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اسے پکارو گے، دعائیں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن، اسے روایت کیا امام ترمذی نے، فرمایا حدیث حسن۔ یہ ہے سبب، دعائیں کرتے رہیے۔ فتنے پھیل رہے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، امن و امان ختم ہو چکا ہے، رات کی چین، دن کا اطمینان رخصت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ عذاب ہے، اس عذاب سے بچنے کا راستہ کون سا ہے۔ آج کے درس کا حاصل یہ ہے، اس عذاب سے بچنے کی ایک راہ ہے نہی عن المنکر، اس کا کم سے کم درجہ باللسان، اور جد و جہد کی جائے کہ ایسی جمعیت قوت فراہم کی جائے جو نہی عن المنکر بالید کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ یہی 2 کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، قرآن کی یہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، اور پھر تنظیم اسلامی کے نام سے ایک قوت فراہم کرنے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے کچھ منظور ہوگا، جب منظور ہوگا اس کے نتائج ظاہر ہو جائیں گے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ کم سے کم قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اللہ کی جناب میں ایک معذرت پیش کرنے کے قابل ہو جائیں، اور پھر کیا عجب، کیا پتہ کل کی کسے خبر ہے۔